Hey what's up guys, welcome back to my channel with another video। اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے برائلر کی جراثیمی بیماریاں، برائلرز میں بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ برائلرز کی جراثیمی بیماریاں، برائلرز میں بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ پلورم یا مرغیوں کے سفید دست چھوٹی عمر کے چوزوں میں ہونے والی یہ سب سے اہم بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ یہ بیماری بیکٹیریا سے ہوتی ہے۔ جراثیم سے آلودہ انڈے اس بیماری کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ علامات: انڈوں سے پیدا ہوتے ہی چوزوں میں یہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس میں شرح اموات 20 سے 80% تک ہو سکتی ہے۔ اس بیماری میں چوزے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حرکت کم کرتے ہیں، بھوک نہیں لگتی اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ سفید دست لگ جاتے ہیں اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ سفید رنگ کی بیٹ سے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ چوزے کے مقعد پر بیٹ جمنے لگتی ہے اور مقعد بند ہو جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنے پر پیٹ میں غیر جذب شدہ زردی ملتی ہے۔ کنٹرول: انڈے دینے والی بیمار مرغیوں کی چھانٹی کرتے رہنا چاہیے۔ پلورم فری مرغیوں کے انڈوں سے چوزے لینے چاہیے۔ چوزے نکلوانے والی مشینوں کی اچھی طرح صفائی اور جراثیم کشی کرنی چاہیے۔ چوزوں کو فارم پر لانے سے پہلے فارم کی اچھی طرح صفائی کرنی چاہیے۔ فاؤل ٹائفائڈ: یہ مرغیوں کی بہت خطرناک بیماری ہے جو ہر عمر کی مرغیوں میں ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر بڑھتی ہوئی جوان مرغیوں میں ہوتی ہے۔ یہ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماری ہے۔ یہ مرغیوں میں جراثیم سے آلودہ خوراک اور پانی کے استعمال سے پھیلتی ہے۔ مردہ اور بیمار پرندوں کو اچھی طرح تلف نہ کیا جائے تو یہ بیماری پھیلانے کی اہم وجہ بن سکتی ہے۔ علامات: بغیر علامات ظاہر ہوئے اموات۔ بیماری کی حالت میں 3 سے 6 دن میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ سبزی مائل پہلے دست لگتے ہیں، پر بے رونق اور کلگی کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ بیماری سے بچ جانے والے پرندے تندرست پرندوں میں بیماری پھیلاتے رہتے ہیں۔ کلیجی کا رنگ تانبے جیسا ہو جاتا ہے۔ کنٹرول: فارم پر صفائی کا اعلیٰ انتظام ہونا چاہیے۔ پرندوں کا خون ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے اور بیمار پرندوں کو تلف کرتے رہنا چاہیے۔ فلاگ میں نئے پرندوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ مردہ پرندوں کو ٹھیک طریقے سے تلف کرنا چاہیے۔ فاؤل کلارا: یہ بیکٹیریا سے پھیلنے والی ایک متعدی بیماری ہے جو فلاگ میں پرندوں کے شامل ہونے، جراثیم سے آلودہ خوراک، آلودہ پانی اور مٹی سے پھیلتی ہے۔ مردہ پرندے بھی بیماری پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جراثیم جسم میں خوراک اور پانی کے علاوہ آنکھ کی جھیلی اور جسمانی زخم کے ذریعے بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکھیاں بھی جراثیم پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ انسان اپنے کپڑوں، ہاتھوں اور جوتے وغیرہ بھی جراثیم ایک سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ علامات: نظام تنفس میں یہ علامات چھینک، کھانسی اور منہ کھول کر سانس لینے کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ جراثیمی زہر پھیلنے کی صورت میں پرندہ سست، الگ تھلگ اور دست لگ جاتے ہیں جن کا رنگ گرے، پیلا یا سبز ہو جاتا ہے۔ کلگی اور ویٹلس کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے اور سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ اگر سوجی ہوئی کلگی کو دبا دیا جائے تو اس میں گڑھا سا بن جاتا ہے۔ چونچ اور ناک سے گاڑھا مادہ بہتا ہے۔ بیماری کے جسم میں پھیلنے سے چال بے ربط، لنگڑا پن اور چلنے کی کوشش میں پرندہ ایک جگہ ہی گھومتا رہتا ہے۔ کنٹرول: فارم پر صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ مختلف عمر اور نسل کے پرندوں کو اکٹھا نہ رکھا جائے۔ بیمار پرندوں کو تندرست پرندوں سے الگ کر کے علاج کیا جائے۔ شیڈ خالی کر کے فارملین 10% ماحول کا سپرے کیا جائے اور 2 سے 4 ہفتے خالی رکھا جائے۔ ایکولائی انفیکشن: ایکولائی قسم کے بیکٹیریا یا عام طور پر ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے پرندوں میں کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سانس کی بیماریوں اور خونی پیچز کے ساتھ مل کر ان کے ذریعے ہونے والے نقصان کو کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ ان جراثیموں کی کچھ اقسام پرندوں کی آنتوں میں بغیر نقصان پہنچائے موجود رہتی ہیں۔ علامات: جب یہ بیماریاں چھوٹے پرندوں میں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے شرح اموات 60% تک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کم جگہ پر زیادہ چوزوں کا پالنا اور مختلف قسم کے دباؤ ہو سکتے ہیں۔
چوزوں کو سانس لینے میں دقت ہونا اور منہ کھول کر سانس لیتے ہیں۔ چوزے سست ہو جاتے ہیں اور حرکت کرنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ دست لگنے کی وجہ سے بال اور پر خراب ہو جاتے ہیں۔ 3 سے 5 ہفتوں کے چوزے اس بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دستوں کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جراثیم جوڑوں پر حملہ آور ہوں تو اس کی وجہ سے لنگڑا پن ہو جاتا ہے اور پنجے کے نچلے حصے میں پھوڑا بن جاتا ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس میں پیپ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ جراثیم پھیپھڑوں میں ہوا کے خانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان میں سوزش پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ دل اور کلیجی پر سفید رنگ کی جھیلی بن جاتی ہے۔ کنٹرول: پرندوں کو جگہ کی کمی کے باعث سٹریس یعنی دباؤ سے بچایا جائے، فارم کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور ہوا کی آمد و رفت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ پرندوں کو رانی کھیت اور سانس کی بیماریوں سے بچایا جائے، انڈوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کے جراثیم کشی بذریعہ فیومیگیشن کی جائے۔ خوراک اور پانی کے برتنوں کو جراثیم کش ادویات سے صاف کیا جائے۔ CRD: یہ پرندوں میں نظام تنفس کی آہستہ آہستہ پھیلنے والی اور لمبی مدت تک رہنے والی بیماری ہے جو ایک بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری سے فلاک کے اندر خاصی تعداد میں پرندے متاثر ہو پڑتے ہیں جو کہ بڑے اقتصادی نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بیماری عام طور پر سردیوں میں ہوتی ہے۔ علامات: کھانسی، چیخنے اور سانس کی نالی سے آوازیں نکلتی ہیں، ناک اور آنکھوں سے رطوبت خارج ہوتی ہے، دل، جگر اور پھیپھڑوں کی جھیلیاں سفید ہو جاتی ہیں، سانس کی نالی میں گاڑھی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، پرندوں میں گوشت کی پیداوار میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کنٹرول: فلاک میں خون ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے اور بیمار پرندوں کو الگ کر دینا چاہیے۔ فلاک میں نئے پرندے شامل نہ کریں۔ چوزے نکلوانے کے لیے انڈوں کی فیومیگیشن کے بعد مشین میں رکھیں۔ کوائزہ: اس بیماری میں سانس کی نالی کی جھیلی میں سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چھینکیں، کھانسی اور ناک سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پرندوں کی پیداواری صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے جو معاشی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تندرست ہو جانے والے پرندے دوسرے پرندوں میں بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ علامات: سانس لیتے ہوئے آواز پیدا ہوتی ہے، کھانسی اور چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے، ناک اور آنکھوں سے رطوبت خارج ہوتی ہے، آنکھیں، کلگی اور سر سوج جاتا ہے۔ بیمار پرندوں میں بھوک کم ہو جاتی ہے، گوشت کی پیداوار اور وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ بیماری دیر تک رہنے کی وجہ سے آنکھوں کی سوزش کے باعث آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ کنٹرول: فارم میں صفائی کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، بیمار پرندوں کو فلاک سے نکال دیا جائے اور الگ کر کے علاج کیا جائے، فلاک شیڈ سے نکال کر اچھی طرح صفائی کی جائے اور جراثیم کش ماحول کا سپرے کیا جائے۔ شیڈ میں ہوا کی آمد و رفت کا عمدہ نظام ہونا چاہیے۔ وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں۔ رانی کھیت: رانی کھیت ایک بہت ہی خطرناک متعدی بیماری ہے جو کہ وائرس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ بیماری دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ اقتصادی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ یہ وائرس برائلر کے نظام تنفس، نظام انہضام، اعصابی نظام اور پیداواری نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض اوقات فلاک میں 100% اموات بھی ہو جاتی ہیں اور جو پرندے اس بیماری سے بچ جاتے ہیں وہ اقتصادی طور پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا تلف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ بیماری پرندوں میں بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ جسم سے خارج ہونے والی رطوبتیں اور مادے مثلاً بیٹھیں، ناک اور چونچ سے خارج ہونے والے مادے میں بھی وائرس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وائرس ہوا کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت دور تک پھیل کر بیماری پیدا کرتا ہے۔ انسان، بلی، کتا اور دیگر جانور بھی اس بیماری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ علامات: یہ بیماری ہر عمر کی مرغیوں اور چوزوں میں ہو سکتی ہے۔ علامتوں میں سانس لینے میں تکلیف اور خاص قسم کی آواز کا آنا، چھینکیں اور کھانسی، چوزے سست اور تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور کونوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، سبز رنگ کے دست لگ جاتے ہیں، بھوک بہت کم ہو جاتی ہے، چال بے ربط، لنگڑا پن اور چکر آنے لگ جاتے ہیں، شرح اموات بڑھ جاتی ہے۔ روک تھام: چونکہ رانی کھیت ایک وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔
اس بیماری سے بچنے کا واحد حل حفاظتی ٹیکہ جات ہیں۔ فارم پر صفائی کا اعلیٰ انتظام رکھنا چاہیے۔ ایک فارم میں مختلف عمروں اور نسل کے پرندے نہیں رکھنے چاہیے۔ آلودہ برتن، اوزار وغیرہ اچھی طرح صاف اور مردہ پرندوں کو مٹی میں دبا کر یا جلا کر تلف کرنا چاہیے۔ شیڈ خالی کر کے جراثیم کش محلول کا سپرے کرنا چاہیے۔ ہائیڈر پیریکارڈم، یہ بیماری سب سے پہلے پاکستان میں 1987 میں پاکستان کے شہر کراچی میں پائی گئی اور ایک سال کے اندر ہی ملک کے تمام علاقوں میں پھیل گئی۔ اس بیماری کی وجہ بھی ایک وائرس ہے۔ اس خطرناک بیماری کا شکار سب سے زیادہ برائلر اور انڈے دینے والے بھاری نسلیں ہوتی ہیں۔ 3 سے 5 ہفتے کی عمر کے چوزوں میں اس سے شرح اموات 30 سے 45% تک ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مرغبان حضرات کو بہت زیادہ اقتصادی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ علامات: جب اس بیماری کے وائرس چوزوں پر حملہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چوزے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں اور کونے میں اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سفید رنگ کے پتلے دست لگ جاتے ہیں۔ دل کی اوپر والی جھیلی میں گاڑھا زردی مائل سفید رنگ کا پانی بھر جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہی اس بیماری کو ہائیڈروپیریکارڈم کہا جاتا ہے۔ روک تھام: وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماری کا علاج نہیں بلکہ اس بیماری سے بچنے کے لیے حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ حفاظتی ٹیکہ چوزوں میں 17 سے 18 دن کی عمر میں 0.3 cc کے حساب سے زیر جلد لگایا جاتا ہے۔ آلودہ برتن اور اوزاروں کو جراثیم کش محلول سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ مردہ پرندوں کو زمین میں دفن کر کے تلف کرنا چاہیے۔ گمبورو، یہ ایک وائرس سے پھیلنے والی خطرناک بیماری ہے جو برائلر میں 3 سے 6 ہفتے تک کی عمر میں ہوتی ہے۔ اس میں شرح اموات 5 سے 40% تک ہوتی ہے۔ فارم میں بیمار پرندوں کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے چوزوں میں بھی دوسری بیماریوں کی خلافت قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اور وہ دوسری بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ آلودہ خوراک، پانی، برتن اور برادے کے ذریعے پہنچ جاتی ہے۔ فارم پر کام کرنے والے مزدور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بیماری پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ علامات: پرندے سست اور اونگنے لگتے ہیں، پر ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں، پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، نشو و نما رک جاتی ہے، سفید رنگ کے دست لگ جاتے ہیں، چال بے ربط ہو جاتی ہے اور 100% پرندے بیمار ہو جاتے ہیں۔ دن کے نیچے ایک خطوط بڑھ جاتا ہے، اس کے اوپر کھال کے نیچے ران و سینے کے گوشت پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ روک تھام: فارم پر صفائی کا اعلیٰ انتظام، مختلف قسم کے چوزوں کو الگ پالنا اور غیر ضروری آمد و رفت کو روکنا۔ فارم پر استعمال ہونے والے برتن، اوزار جراثیم کش محلول سے اچھی طرح دھونا، آلودہ برادے اور مردہ پرندوں جلد تلف کرنا۔ چوزوں میں اس بیماری کے خلاف حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور کروائیں تاکہ پرندے اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ خونی پیچس، یہ مرغیوں کی ایک عام اور نہایت خطرناک بیماری ہے جو کہ ساری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب بارش کے موسم میں ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے یا جب شیڈ میں برادہ کسی بھی وجہ سے گیلا ہو جاتا ہے۔ پروٹوازوا مرغی کی انتڑیوں کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ بیماری آلودہ پانی، خوراک اور برادے سے پھیلتی ہے اور ایک فارم سے دوسرے فارم تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ اس میں فلاح کے تقریباً تمام پرندے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری چوزوں میں عام طور پر 3 سے 5 ہفتوں میں حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مرغیوں میں کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ علامات: پرندے ایک جگہ اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پر اور کندھے جھکا کر رکھتے ہیں، چوزوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے لیکن پوٹا بڑھا رہتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے اور پتلے دست لگ جاتے ہیں۔ دستوں میں خون کی آمیزش اس بیماری کی خاص علامت ہے، اس وجہ سے اس کو خونی پیچس کہتے ہیں۔ روک تھام: فارم پر صفائی کا اچھا انتظام ہو، پرندوں کی تعداد جگہ کے مطابق ہو کیونکہ گنجائش سے زیادہ پرندے برادہ جلد گیلا کر دینے کی وجہ سے بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ برادہ خشک رکھیں، وٹامن B1 کا استعمال کم کریں، یہ بھی بیماری کے پھیلنے میں مدد دیتا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ برادے کو پنچھی ضرور ماریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔